ان ویڈیوز کا مقصد صرف اور صرف آپ کی بھلائی ہے، کوئی دنیاوی مقصد نہیں۔ ان کو سنیے اور شیئر کیجیے۔ جزاک اللہ خیر۔ قیامت کے دن بدترین لوگ اللہ کے حضور جو حاضر کیے جائیں گے وہ کون ہوں گے؟ ذل وجہین، دو چہروں والے۔ ایک کے پاس آتے ہیں تو کوئی چہرہ دکھاتے ہیں، دوسرے کے پاس جاتے ہیں تو دوسرا چہرہ دکھاتے ہیں۔ اور قرآن مجید اس کی نشاندہی یوں کرتا ہے کہ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، کہ یہ منافقین، یہ دو چہروں والے جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو ان سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں، ہم تو تمہارے ساتھی ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ الْعِيَاذُ بِاللَّهِ نعوذ بِاللَّهِ مِن ذَلِكَ۔ اور جب وہ خلوت میں اپنے شیطانوں سے، اپنے دوستوں سے ملتے ہیں تو ان سے کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے یار ہیں، تمہارے ساتھی ہیں۔ ان مسلمانوں سے تو ہم محض استہزاء اور تمسخر کرتے ہیں، ہم اس لیے مسلمانوں میں ہم نے نام لکھوایا ہوا ہے۔ یہ ہے ان لوگوں کا حال، قول و فعل کا تضاد، یعنی کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں لیکن اندر اسلام نہیں ہے۔ یقولون بألسنتہم ما لیس فی قلوبہم، زبان سے جو بات کہتے ہیں وہ ان کے دلوں کے اندر نہیں ہے۔ زبان پہ ایمان اور اسلام کے دعوے ہیں اور دلوں کے اندر کفر چھپا کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اہل ایمان کے لیے قرآن مجید میں ایک سخت انتباہ آیا ہے، ایک وارننگ آئی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو تم کیوں وہ بات کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو؟ تمہاری زندگی کے اندر یہ قول و فعل کا تضاد کیوں موجود ہے؟ کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون۔ اللہ کے نزدیک تمہارا یہ فعل کہ جو کام تم نہیں کرتے ہو تم اس کے دعوے کرتے ہو، یعنی ڈینگیں تو بڑی مارتے ہو لیکن تمہارا عمل زیرو ہے، اسلام کے دعوے کرتے ہو، اللہ اور رسول کی اطاعت و فرما برداری کے قریب تم تک نہیں جاتے ہو، اللہ کو یہ تمہارا عمل سخت ناپسند ہے، اللہ تم سے سخت ناراض ہے۔ ناظرین، میں اور آپ اپنی زندگیوں میں اپنا جائزہ لیں اور دیکھیں کہ ہمارے اندر قول و فعل کا تضاد تو نہیں پایا جاتا۔ بہادر شاہ ظفر کا ایک بڑا قیمتی شعر ہے، نہ تھی اپنے ہی عیبوں کی جبکہ خبر، نہ تھی اپنے ہی عیبوں کی جبکہ خبر، رہے ڈھونڈتے اوروں کے عیب و ہنر، پڑی اپنی خطاؤں پر جو نظر تو نگہوں میں کوئی برا نہ رہا۔ یہ ساری باتیں دوسروں کے عیب تلاش کرنے کے لیے نہیں ہیں، اپنی کمزوریوں پہ نگاہ ڈالنے کی ضرورت ہے۔ اور منافقین کی ایک اور علامت امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتائی، اس علامت کی روشنی میں بھی میں اور آپ اپنے زندگیوں کا اور اپنے ایمان کا جائزہ لیں۔ حضور فرماتے ہیں کہ منافق آدمی جو ہے وہ گناہ کو بڑا ہلکا سمجھتا ہے، اور وہ بڑے سے بڑی غلطی اور گناہ کر کے یوں سمجھتا ہے جیسے ناک پہ مکھی بیٹھ کے یوں کر کے اس کو اڑا دیا، اور مومن آدمی چھوٹی سی غلطی اور چھوٹا سا گناہ کر کے اس طرح بل بلاتا ہے، اس طرح تڑپتا ہے، اس طرح روتا ہے اور اس طرح معافی مانگتا ہے اپنے رب سے کہ گویا کہ اس کی جان نکلنے لگی ہے اور وہ پہاڑ کے نیچے آ گیا ہے۔ میں اور آپ اس حدیث مبارکہ کو اپنے سامنے رکھیں اور اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں نفاق کے مرض سے ہمیشہ کے لیے نجات عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔